دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دور حکومت میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ دریائے فرات کے کنارے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کا ذمہ دار بے شک یزید ہی تھا، کیونکہ وہ اس وقت کا حکمران تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے جب واپسی پر دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو وہ حضرت حسین کی کنیت کو پکارے اور بولے صبر کرنا صبر کرنا۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے پیارے رسول غمگین کیوں ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اس محبوب بیٹے کو آپ کی ہی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دوپہر کے وقت میں میدان کربلا میں ہیں، بال بکھرے ہوئے، گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ صحابی نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ تو صحابی رسول نے وہ دن اور تاریخ اپنے پاس درج کر لیا۔ کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس واقعے پر حد درجے زیادہ غمگین تھے۔ کوفہ جو ہے وہ ایک صوبہ تھا جو کہ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا تھا۔ اہل کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خط موصول ہوئے، بے شمار خط کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم یزید کو اپنا حکمران نہیں مانتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بغیر کسی جنگ کے ہی یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی اور قتل و غارت گری بھی نہیں ہوگی، کوئی فساد بھی برپا نہیں ہوگا۔ ہاں، وہی یزید جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ کا دور حکومت ایک بہترین دور حکومت تھا، انہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد کا خلیفہ نامزد کر دیں۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، ان کی نیت پر شک کرنے کا مطلب اپنے ایمان کو شک میں ڈالنا ہے۔ ہاں، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے جانے کے بعد حکمرانی اس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک نسل در نسل چلنے والی حکومت کی طرح تھا، جیسے کہ بادشاہت کا نظام ہوتا ہے جو کہ اسلام میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس وقت تقریباً سب نے ہی بات مان لی، لیکن سوائے 5 افراد کے، اور وہ 5 افراد جو ہیں بہت ہی زیادہ اہم تھے۔ وہ 5 افراد سارے کے سارے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، اور سب سے زیادہ اہم شخصیت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 نے یزید کی حکومت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے ان پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی زور زبردستی نہ کی کہ اس رائے کو تسلیم ہی کیا جائے، اور یزید کو ان کے بعد کا خلیفہ تسلیم کرنا لازمی بھی نہ قرار دیا، اور فیصلہ وقت کے ہاتھوں پر چھوڑ دیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔
اب بیعت کا وقت آیا تو تمام لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا کہ اگرچہ معاملہ تو بہت غلط ہے، بادشاہت کا معاملہ ہے نسل در نسل چلنے والا، لیکن خون ریزی اور جنگ و جدال سے بچا جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت حسین ابن علی کی رائے یہ تھی کہ ہم ہرگز بیعت نہیں کریں گے اور اس معاملے کو چیلنج کریں گے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے مدینہ چھوڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کافی دباؤ ڈالا کہ یہاں سے نہ جاؤ۔ حضرت حسین کو جو کوفہ سے بے شمار خط موصول ہو رہے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس طرح یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی اور آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر مدینے سے نکل گئے۔ ان کا جنگ و جدال اور خون ریزی کرنے کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت حسین اپنے تمام اہل خانہ، چھوٹے معصوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ نکلے تھے۔ اگر ان کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ یقیناً جنگ کے ارادے سے نکلتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لیتے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں بہت روکا، بہت خدا کا واسطہ دیا کہ حسین آپ نہ جائیں، یہ کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ وعدے کے پاس دار نہیں ہوتے، یہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات تو اللہ کی طرف سے شاید طے تھی کہ حضرت حسین کو پیاسا بھوکا اہل خانہ کے ساتھ کربلا کے مقام پر شہید ہونا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئی اور انہوں نے اسی کو ترجیح دی کہ وہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ جائیں، جہاں سے انہیں بے شمار خط موصول ہوئے ہیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ وہاں کے لوگ ضرور ان کا ساتھ دیں گے۔ اب وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم شخص کوفہ کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو سب لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو بھول کر گھروں میں دپک کر بیٹھ گئے۔ بیعت کرنا تو دور کی بات، وہ حضرت حسین کی مدد کو بھی نہ آئے۔ پھر وہ ہوا جو تاریخ میں سیاہ باب کی طرح آج بھی زندہ ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پیارے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم حکمرانوں نے کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے بھوک اور پیاس میں جو شجاعت اور دلیری سے اس کا مقابلہ کیا، اس کی مثال ڈھونڈے نہ ملے۔ لیکن ایک ایک کر کے سب شہید کر دیے گئے، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقابلہ کرتے ہوئے سجدے میں شہید کر دیے گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی جنتی۔ حسین ابن علی کا سر مبارک تن سے جدا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ظلم شاید تا قیامت یاد رکھا جائے، اور روز قیامت یزید سے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔
کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مرتا تھا تو عمر جواب دیتے تھے، اور اسی دریائے فرات کے کنارے جب ابن حسین شہید کیے گئے تو تم کہاں تھے؟ کیا کیا تم نے؟ اور شاید اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، اس میں تو اتنی بھی تاب نہ ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے والوں پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی بے شمار لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے۔